بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے، میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ ناظرین کرام، ہر دور میں ہی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اسلامی تعلیمات سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں ہوتی رہی ہیں، جن میں سب سے بڑا جو رول ہے نا یہودی کمیونٹی نے پلے کیا ہے۔ لیکن جہاں بھی یہ دشمن عناصر اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چند برگزیدہ اور ذہانت سے معمور بندے ایسے بھی گزارے جنہوں نے نہ صرف اپنی شخصیات سے کفار پر روب و دبدبا رکھا بلکہ اپنی ذہانت سے بھی ہر موقع پر انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ ایسا ہی واقعہ ایک پیش آیا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہودیوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر مسلمانوں کے لیے ایک سازش تیار کی، اس سازش کے تحت انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ عام لوگوں تک رسائی حاصل کریں گے اور ایک یہودی عالم کے ذریعے مسلمانوں کے سامنے 3 سوالات رکھیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا، یعنی اللہ سے پہلے کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے، رائٹ، لیفٹ، فرنٹ یا بیک پر۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کرنا تھا کہ اللہ اس وقت حال کی گھڑی میں کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے تحت یہودیوں نے بہت سارا مال اکٹھا کیا اور بغداد کی بڑی بڑی مسجدوں کی طرف چل نکلا۔ پہلے پہل تو اس نے بغداد میں ایک ایسی بڑی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ آڈینس مل سکے۔ پھر اس نے وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے اپنے سوالات رکھنے شروع کر دیے کہ خدا سے پہلے کیا تھا، جس کا جواب نہ تو کوئی عام آدمی دے سکتا تھا اور نہ ہی علماء کرام دے سکتے تھے جو کہ اس وقت دین اسلام کی تعلیم پھیلا رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے عام لوگوں کو پریشان کرنے کے علاوہ مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا اور آگے بڑھتا گیا۔ تمام لوگ پریشان تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص حاکم وقت کے دربار میں جا پہنچا اور وہاں جا کر بھی اس نے یہی سوال کیا۔ حاکم وقت پتہ ہے کون تھا؟ خلیفہ وقت عبد المالک بن مروان رحمت اللہ علیہ۔ بہت زیادہ پریشان ہوئے کیونکہ وقت کے شاہی علماء کو بھی اس سوال کے بارے میں علم نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس یہودی عالم کو اپنا گیسٹ، اپنا مہمان بنایا، جس پر یہودی عالم بہت خوش ہوا اور اسے اس طرح محسوس ہوا جیسے وہ اپنی منزل کے بالکل ٹارگٹ کے قریب جا پہنچا ہو، کیونکہ وہ لوگوں کو بھٹکانا، ڈی ٹریک کرنا چاہتا تھا۔ اس کام میں کافی حد تک وہ سکسیسفل بھی ہو چکا تھا۔ جب بادشاہ نے اسے رکنے کی دعوت دی تو وہ سمجھا کہ شاید اس کی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ بڑا انسپائر ہوا ہے اس سے۔ لیکن خواتین و حضرات، وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خلیفہ وقت عبد المالک بن مروان رحمت اللہ علیہ بھی اپنے وقت کا ایک مجدد اور ایک عالم تھا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم مجھے سوالات کے بارے میں بتاؤ، جو تمہارے 3 سوالات ہیں کون کون سے ہیں۔ I will try my level best، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات اپنے شاہی علماء سے لے کر میں آپ کو دوں۔ اس نے باری باری اپنے 3 سوالات دہرا دیے۔ ناظرین کرام، ان 3 سوالات نے تمام کے تمام علماء کرام کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ خلیفہ وقت خلیفہ عبد المالک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان تمام سوالات کے جوابات صرف ایک نوجوان دے سکتا ہے، اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امام العظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بلکہ نہیں، وہ امام العظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا گیا، انوائٹ کیا گیا، اور انہوں نے آتے ہی فرمایا کہ ان تمام سوالات کے جوابات کوئی اور نہیں، میں دوں گا۔ یہودی عالم نے بڑے روب و دبدبے سے اپنا پہلا سوال داغتے ہوئے کہا کہ ڈو یو نو، آپ جانتے ہو کہ خدا ایک ہے اور اس سے پہلے کون تھا؟ نوجوان آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ اس وقت سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے والا تو مانگنے والا ہوتا ہے، تو مانگنے والے کو اپنی نشست پہ آنا چاہیے اور دینے والے کو اپنی نشست پہ، لہٰذا مجھے وہ نشست دی جائے جس سے میں دینے والا لگوں۔ خلیفہ کو یہ بات بہت پسند ہے، چنانچہ اس نے یہودی عالم کو نشست چھوڑنے کا حکم دیا اور اسے وہ نشست عطا کی گئی جس پہ وہ یہودی عالم براجمان تھا، یعنی نشست کا تبادلہ ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں اب پوچھو، what do you want to ask، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے بڑے اطمینان سے پہلا سوال داغا
کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ اور یہ بات تم لوگوں کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ایک نوجوان آدمی اس کا جواب کیسے دے گا۔ خیر، مجمع میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ اب گنتی گنو، کاؤنٹنگ کرو۔ یہودی عالم نے گنتی گننا شروع کر دی، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ جب وہ گنتی گن چکا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن کرو، الٹی گنتی گنو۔ جب الٹی گنتی گنی گئی تو وہ یہ تھی 8 7 6 5 4 3 2 1۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ 1 کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، 0 ہے، 0 کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس جان لو اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرے سوال کے لیے جب یہودی نے آواز اٹھائی اور پوچھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک موم بتی لائی جائے، اور جب دیا یا موم بتی لائی گئی، اسے جلایا گیا تو اس کی روشنی کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس دیے کی روشنی کس طرف ہے؟ یہودی عالم پریشان ہوا کہ نوجوان کیا کر رہا اور کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور اللہ بھی چاروں طرف ہے۔ آخر میں تیسرے سوال کی باری آئی۔ جب اس نے تیسرا سوال پوچھا تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس وقت ایک اللہ کا نوجوان، اللہ تعالیٰ ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے، اور پھر دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس طرح واقف ہوئی کہ اس یہودی عالم کا نام لینے والا کوئی نہ رہا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہا اور قائم و دائم رہے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی اس وقت بھی اپنی سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وہ علماء دین نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں جو پیورلی اسلام کی خدمت کرنے والے۔ بہت سے علماء نظر آئیں گے لیکن اس وقت ہم بزدل ہیں، اس وقت ہم بیکاری ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انسان عطا فرمائے، وہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ عطا فرمائے جس سے یہودیوں اور نصارہ کی جو سازشیں ہیں، یہ یہودیوں کو اللہ پاک نیست و نابود کرے، اپنے عزائم میں ان کو کامیابی حاصل نہ ہونے دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔